آپ جاوید صاحب فرماتے ہیں آپ ہر حال میں یہی رکھنا چاہتے ہیں کہ میں حنفی ہوں. یہ آپ کو یاد ہے، آپ کو یہ نہیں یاد میں مسلمان ہوں، کو یہ یاد ہے میں تشیع ہوں. مطلب آپ کا نامکمل تعارف یہ ہو. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر خرم الہی ہے، اور علامہ اقبال کا وہ خوبصورت شعر کہ جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی، کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی. یہ کائنات علمی تھی اور اس کا ذہن کے ساتھ ایک علم کا رشتہ تھا، اور ہم نے سکول بنا ڈالے کہ سکول جو ہیں وہ اس رشتے کو تیز کر دیں گے. مگر ہم نے کئی سالوں سے دیکھا کہ سکولوں نے اس رشتے کو پہلے سے زیادہ کمزور کر دیا. ہمارے بچے خوف کے عالم میں امتحان دینے جاتے ہیں، اور وہ کامیاب ہونے کے بعد بھی فکر مند رہتے ہیں. وہ اس فتح کو سیلیبریٹ نہیں کرتے مگر وہ اگلی فکر میں چلے جاتے ہیں کہ اب میٹرک کا امتحان آنے والا ہے، اور ان کی شامیں ٹیوٹرز کے ساتھ وقف ہو گئی ہیں، اور ان کے دن کی روشنی جو ہے وہ اسکول کے بند کمروں میں. ہمارا بچہ سورج کو یہ تو جانتا ہے کہ وہ شمس ہے یا خورشید ہے، لیکن وہ اس کی حرارت آج تک محسوس نہیں کر پایا کیونکہ وہ کھیلتا ہی نہیں ہے. تو اس نے بند کمرے میں کاپی کے اوپر بار بار سورج کو دیکھتے رہنا، اور حقیقی سورج سے اس کا کسی قسم کا تعلق نہیں. یہ بہت خوف کی بات ہے کہ میں جس بات کو جانتا ہوں اس کا تجربہ نہیں رکھتا. اور بچہ تجرباتی بینگ ہوتا ہے، ایکسپیرینشل بینگ ہوتا ہے. مجھے مختلف ملک پھرنے کا موقع ملتا ہے، وہ جدید بچوں کو صرف تجربہ دیتے ہیں. علم آپ ساری عمر لیتے رہتے ہیں. یہ بھی ہمارے ہی ملک کا معجزہ ہے کہ ہم بچوں کو مخصوص جماعتوں کے بعد کہتے ہیں اب نوکری کرو، اب زندگی بھر کتاب کو ہاتھ نہ لگانا. جدید سکول کسی بھی بچے کا کامیابی سے کتابوں سے تعلق توڑ سکتا ہے. ہم کسی ایسے سکول کو نہیں جانتے جس کے بچے شاموں میں آ کے خود کتابیں اٹھائیں. یعنی جو نیچرل آرڈر، جو میں نے اقبال کا شعر پڑھا جو اسکرین پہ اس وقت آپ شاید دیکھ بھی سکتے ہو، اس میں صاف بات ہے کہ ذہن کا اور خدا کی کائنات کا تو ایک تعلق تھا. سکول نے اس تعلق کو کامیابی سے توڑ کے رکھ دیا. یعنی کہ اب آپ اس بدذوقی پر چلے گئے کہ پھول اور بہار سامنے آئے گی، آپ حضور اس کو کسی قسم کا نہیں دیکھیں گے. سب سے اہم بات، چھوٹی عمر کا بچہ صرف ایک اصول پر بڑا ہوگا، اور وہ ہے محبت کسی غیر کے لیے، محبت دوسرے کے لیے. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہمارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ہم پہلی جماعت کے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اول آنا ہے تو فلاں کو دوئم لانا پڑے گا. اور آپ سوچئے کہ اس کمپیٹیٹیو نیچر کے ساتھ وہ بچہ کتنا وینم لے کے معاشرے میں جاتا ہوگا کہ میں نے جب کامیاب ہونا ہے تو کسی کو ہارنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں کہ ہم اس کو ہی نہیں بتاتے کہ ایک ہی شاخ پہ کئی پھول ایک ہی طرح کے رنگین ہو سکتے ہیں. اور وہ آپ ناش ایکولیبریم دیکھیں کہ کئی لوگ بیک وقت کامیاب ہو سکتے ہیں، اور تم کامیاب سمجھے ہی تب جاؤ گے جب تمہارا ہاتھ دوسرے کو اوپر کو اٹھائے گا. تو کامیاب وہ ہوتا ہے جو جھک کے دوسرے کو اٹھانا جانتا. تو ہم نے تو 1 کو اوپر اور 2 کو ادھر اور 3 کو ادھر رکھا ہوا، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام ہماری تعلیم کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. اب ضرورت ہے ایک نئے تعلیمی نظام کی. ہم 21ویں صدی کے بچوں کو 19ویں صدی کی ویلیوز کے اوپر اب علم نہیں دے سکتے. ہم اے آئی کے اور کمپیوٹنگ کے دور میں زندہ ہیں. انسان چاند پر جا رہا ہے، چاند پر جا چکا ہے انسان، تو مارس پر جو ہے وہ اس کو ہارنس کرنا چاہ رہا ہے، ستاروں پہ کمند ڈالنا چاہ رہا ہے. لیکن ہم آج بھی بچوں کو رٹے لگوا رہے ہیں ان باتوں کے جو کتابوں میں مفت مل رہی ہیں. آئنسٹائن فرماتے تھے میں ان باتوں پر زیادہ غور نہیں کرتا جس کو میں کسی بھی کتاب میں آسانی سے جا کے دیکھ سکوں. میرا ذہن بہت قیمتی جگہ ہے، میں اس کو ان معلومات سے نہیں بھروں گا. اور دوسری بات کہ میں معلومات سے بھر بھی لوں مگر بچے کی کریٹیوٹی باہر نہیں آ رہی. بہت خوبصورت بات ہے احمد جاوید صاحب کی. آئنسٹائن کے نظریات بچے کے ذہن میں ٹھونسنے سے وہ آئنسٹائن نہیں بن رہا. اس بات کی فکر ہر استاد کو کرنی چاہیے جو عرصے سے سائنس پڑھا رہا ہے اور آج تک ایک سائنسدان اس کی کلاس سے نہیں بنا. تو یہ باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہ نظام جس پر ہم نے کاٹھی ڈالی، وہ نظام جس پہ ہم نے اعتماد کیا، جس پہ ہم نے بھروسہ کیا، اس اعتماد نے ہمارے بچوں کی زندگیوں میں وہ تبدیلی نہیں لائی جو ہمیں امید تھی کہ ہمارے بچے علمی ہوں گے. اور آخر میں سب سے زیادہ فکر کی بات، افلاطون کہتا تھا علم اخلاق ہے. اور آج ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جدید علم جو ہم دے رہے ہیں، جس میں ایک ہی خوف ہے کہ بورڈ کے پیپر آنے والے ہیں، اگلا ٹیسٹ آنے والا ہے، کل صبح ایگزام ہے، اس کا اخلاق سے کسی قسم کا تعلق. تم ذہین بن جاؤ، بے شک تنہائی میں کسی بھی برائی میں ملوث رہو، دوستوں کو مارتے پیٹتے رہو، دوستوں کو بلی کرتے رہو، ہم تم سے نہیں پوچھیں گے. تم ہمیں بس پیپر پہ بتا دینا 2+2 4، ہم تمہیں ذہین مان لیں گے. اور یہ ذہانت کا کند ترین سب سے ادنا درجہ ہے کہ آدمی صحیح جواب دیتا ہو، صحیح عمل نہ کرتا ہو. اور وہ ہمارے سکول کی اب ایک جیسے کہ نارمل ہو چکا ہے کہ ہر ذہین بچہ جو اخلاق سے دور
اس کو ہم ڈگری دے کے کہتے ہیں جاؤ اب سماج میں یہ سب ہمیں کر کے دکھاؤ، ہمیں دکھاؤ کہ کیسے امیر ہویا جاتا ہے اخلاق کی پرواہ کیے بغیر۔ اب ضرورت ہے کہ ہم ایک نیا تعلیمی نظام، ہم ایک نئی تعلیمی اقدار، ہم اخلاقی تعلیمی اقدار اپنے بچوں کو متعارف کرائیں، ہم چھوٹے بچوں کو کمفرٹیبلی یہ بتائیں کہ اگر تمہاری اچھی پوزیشن نہیں آ رہی تو ابھی زندگی میں بہت وقت پڑا ہے۔ ہم ان بچوں کو زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں جو شاموں میں خوشی خوشی والدین کو کھلونوں کی دکان پر نہیں، کتابوں کی دکان پر لے کے جائیں، اور اگر ان کے صبح مارکس کم بھی آ رہے ہیں تو ہم ان کو ہمت دیتے رہیں۔ اور ایک اور اہم بات کہ ہم اپنے بچوں کو اس فکر سے آزاد کرائیں جس کا نام ایگزام ہے۔ ہمارے بچے علم کے ساتھ ایک ڈر کا تعلق رکھتے ہیں، خوشی کا تعلق نہیں رکھتے، اور علم کے ساتھ ڈر کا تعلق کسی صورت نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ علم سہل ہے، علم نور ہے، علم محبت ہے، علم اخلاق ہے، علم اویئرنس ہے، علم آئیڈیا آف گڈنس ہے۔ اگر آپ اس کو کسی بھی کٹہرے میں کھڑا کر کے کسی کو پڑھوائیں گے تو وہ وقتی ضرورت کے لیے بچہ یاد کر لے گا، امتحان دے لے گا، لیکن وہ سماج کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنی مملکت کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے وہ بچہ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ سب سے بڑھ کر علم ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا جو اس کو خوف کے ساتھ حاصل کریں۔ اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک نیا علم کا تعارف کروائیں، جہاں پر وہ خوشی خوشی علم کی محفلوں میں صبح جانے کے لیے، اسکول کے لیے تیار ہو رہے ہوں۔ میں تو آئیڈیلائز کرتا ہوں ایسا دور کہ ابھی والدین نہ اٹھیں اور بچہ وہ یونیفارم پہن رہا ہو کہ جلدی کریں مجھے اسکول جانا ہے، آج وہاں کوئی بڑی بات ہونی ہے، آج میں نے کسی کا ہاتھ تھامنا ہے، آج میں نے مل کے کوئی ترانہ پڑھنا ہے، آج میں نے ریاضی پڑھنی ہے۔ ہمارے بچے کمبل میں سوئے ہوتے ہیں اور ہم انہیں جگا رہے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ وہ اسکولوں کی طرف جاننے کے لیے اس طرح نہیں بھاگ رہے ہوتے جس طرح کبھی غزالی اپنی یونیورسٹی کی طرف جاتے تھے، جس طرح گلیلیو یہ بات بتانے جاتے تھے کہ دنیا گھوم رہی ہے۔ ہمارے بچے اس طرح اسکول کی طرف نہیں جاتے۔ تو اب اس رشتے کو دوبارہ سے، جو رشتہ معطل ہوا ہے، اس رشتے کو ہمیں بحال کرنا ہے کہ بچے خوشی خوشی اسکول جائیں، تاکہ ہم ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ سکیں۔